لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجات عند الله وأولئك هم الفائزون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة تحت ظلال السيوف ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک له کی ذات کے لیے، انگن داتا دا درود و سلام امام الانبیاء سرور کائنات جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ اللہ رب العزت نے ہر اس قوم کو عزت بخشی کہ جس کے اندر خودداری اور غیرت جس کے اندر زندہ رہی، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو، عیسائیت ہو، سکھ ہو، یہودی ہو، پارسی ہو، مجوسی ہو، بدھ مت کا ماننے والا ہو، جین مت کا ماننے والا ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو۔ اور تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ آج ہم سوشل میڈیا پر، نیوز کے اندر، ٹی وی کے اوپر اور جتنے بھی دوسرے ذرائع ہیں ان سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آج فلاں دنیا کے حصے کے اندر مسلمانوں کی یہ کیفیت ہے کہ آج ان کے پاس کھانے کے لیے کوئی راشن نہیں ہے، اوڑھنے کے لیے کوئی بستر نہیں ہے، پہننے کے لیے لباس نہیں ہے،
رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، اور ہر پاکستانی یہ سمجھتا ہے۔ بات تو کلمہ پڑھنے والے کی تھی نا، اللہ تو یہ اعلان فرما رہا ہے الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ یہ اعلان نہیں فرمایا کہ فلاں خطے کے رہنے والوں کی یہ ذمہ داری ہے، وہ مکہ اور مدینہ کے رہنے والے ہوں، پاکستان کے رہنے والے ہوں، چیچنیا بوسنیا کے رہنے والے ہوں، حتیٰ کہ دنیا کے کسی بھی خطے کے اندر رہنے والے ہوں، ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، نکلو، جو لوگ ایمان لائے وہ نکلو، کیا کام کرنا ہے؟ جہاد کرنا اللہ کے راستہ میں، کس کے ساتھ؟ اپنے مال کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ۔ آج تاریخ کے اوراق میں اس لیے پلٹ رہا ہوں کہ میں نے تاریخ کے اندر سقوط بغداد دیکھا، سقوط ڈھاکہ دیکھا، سقوط غرناطہ دیکھا۔ یہ وہ جگہ ہیں کہ جہاں پر مسلمانوں کی حکومت تھی، اور یہ بات روزے روشن کی طرح اس بات کو عیاں کرتی ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ یہ قرآن کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ رب العزت نے بہت ساری قوموں کو جو اسلام لائے، مسلمان ہوئے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اور آج بھی دنیا کے اندر جو قومیں اس کے قواعد و ضوابط اور قوانین پر عمل کر رہی ہیں، اللہ رب العزت نے آج بھی ان کو عزت سے نوازا ہے۔ وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور میرے اللہ نے اس کو چھوڑنے کی وجہ سے ہمیں کیا ہے؟ تباہ و برباد کر دیا، زوال پذیر کر دیا۔ آج ہم فلسطین کا رونا روتے ہیں۔ یہ وہ سرزمین ہے کہ جس کے اوپر سب سے زیادہ انبیاء کو اللہ رب العزت نے مبعوث فرمایا، اور یہ کیا سرسبز شاداب آبادی ہے، بے آب و گیا نہیں ہے، مکہ کی طرح نہیں ہے کہ یہاں پر کوئی فصل نہیں ہے، پانی نہیں ہے، سایہ نہیں ہے، بلکہ میرے اللہ نے اس کو ہر نعمت سے نوازا۔ اور تاریخ اس بات کی شاہد ہے، جب بھی مسلمان اللہ اور اس کے رسول سے دور ہوئے، پھر کیا ہوا کہ دنیا نے ان کا نظارہ دیکھا، ان کی رسوائی، ان کی ذلت پوری دنیا نے دیکھی کہ یہ کس طرح کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ آج جب ٹیکنالوجی کی بات ہوتی ہے، وسائل کی بات ہوتی ہے، تو یہ وہی یہودی ہیں جو مدینہ سے نکالے گئے صرف اور صرف ان کی منافقت کی وجہ سے۔ جب جنگیں ہوئی نا مسلمانوں کی، ان کے ساتھ معاہدے تھے مسلمانوں کے کہ جب کوئی باہر والا، جتنے بھی مدینے کے اندر رہنے والے تھے، مسلمان تھے، کافر تھے، یہودی تھے، عیسائی تھے، ان کے ساتھ یہ معاہدہ تھا کہ جب بھی کوئی باہر سے کون آنے والے تھے؟ مکے والے، قریش، کہ جب بھی وہ ہم پر حملہ کریں گے ہم سب مل کر ان کے اوپر، اگر تم میں سے کوئی کسی کی مخالفت کرے گا تو ہم بھی اس کا ساتھ دیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ جنگ خندق کے موقع پر کفار آ گئے۔ جب اندر سے کمزور ہو جاتا ہے نا کوئی ملک یا کوئی قوم، یا اس کے جو ساتھی ہوتے ہیں جن کے اوپر ان کو بھروسہ یا اعتماد ہوتا ہے، جب وہ دھوکہ دیتے ہیں نا، تو پھر کوئی بھی انسان کے ہتھیار یا کوئی بھی وسائل یا کوئی بھی ایسی چیز اس کے کام نہیں آتی جو لوگوں سے اس کو محفوظ رکھ سکے۔ اور فلسطین کا تھوڑا سا جائزہ لے کر دیکھ لیں، یہ کیسی سرزمین ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا۔ یہ یہودی جو پوری دنیا کے اندر جن کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آئے ایمان لائے، لیکن 40 سال تک یہ سرگرداں رہے، اور ایسی نافرمان قوم کہ میرے رب نے ان کے اوپر اتنی نعمتیں، اتنی کرامات اور اپنی برکتیں نازل فرمائی، اس کے باوجود بھی یہ کیا کرتے کہ جو بھی اللہ رب العزت ان کے اوپر نعمت نازل فرماتے، من سلوا آیا، کھا کھا کے کہنے لگے یہ تو ہم اس سے تنگ آ گئے ہیں، کیا ہونا چاہیے؟ سبزیاں، ترکاریاں، لہسن، یہ چیزیں کھانے کے لیے ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، جاؤ فلاں بستی کے اندر اتر جاؤ،
क़ूलू हित्ततुन नग़फ़िर लकुम ख़तायाकुम व सनज़ीदुल मुहसिनीन, कि क्या है ये लफ्ज़ कहते हुए और अपने रब से तौबा करते हुए दाखिल होना। वहाँ पर भी इन्होंने उस लफ्ज़ को बदल दिया, मदीना से निकाले, खैबर के अंदर चले गए। फिर खैबर के अंदर बहुत ज़्यादा मजबूत इनके किले थे, मालो दौलत इनके पास वाफर थी, फरावानी थी। लेकिन फिर भी क्या है, मुसलमानों ने जब हमला किया, खैबर को फतह कर लिया, वहां से इनको निकाल दिया। और तारीख इस बात की शाहद है कि उस वक्त से लेकर ये फ़लस्तीन के अंदर आबाद करने तक ये लोग खाना बदोशी की ज़िंदगी बसर कर रहे थे, कभी पोलैंड के अंदर, कभी किसी मुल्क के अंदर, कभी किसी मुल्क के अंदर। क्या फ़लस्तीनियों के पास वसाइल नहीं थे? इनकी हालत भी हमारी तरह हुई। जब बड़े सगीर के अंदर अंग्रेज आया ना, हुकूमत किसकी थी बड़े सगीर के अंदर? मुसलमानों की। हिंदू क्या थे? इनके मुताहद थे, जिम्मी थे इनके। लेकिन वक्त हमेशा करवट लेता है, तारीख ने अपने औराक को पलटा। वही मुसलमान उसी बड़े सगीर के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेजों के बाज गुजार बन गए, वजीफा लेकर अपनी जिंदगियां गुजारने। और तारीख इस बात की शाहद है। मैं तो बड़ी बड़ी बातें आपको बताऊंगा, टाइम इतना कम है। मैं पाकिस्तान की मिसाल देता हूं। हमें कौन कौन से इलाके दिए गए? बांग्लादेश, जूनागढ़ की रियासत, कश्मीर, ये पाकिस्तान के हिस्से थे ना जब पाकिस्तान मार्ज़ वजूद के अंदर आया। और ये हमसे छीन लिए गए इब्तिदाई आयाम के अंदर। आज हमारे पास आज़ाद कश्मीर है, उनके पास जम्मू कश्मीर, जहाँ की आबादी भी ज्यादा है, वसाइल भी उनके पास बेबहा है। और जूनागढ़ की रियासत उस वक्त की 5 बड़ी रियासतें जो माली वसाइल से माला माल थी, उनके अंदर ये भी थी। और आज भी उनके पोते कराची के अंदर बैठे हैं और अपने हकूक की जंग लड़ रहे हैं। क्या था, 1948 के अंदर कायदे आज़म से मिलने के लिए पाकिस्तान आए, पीछे से उन्होंने कब्जा कर लिया। और चीज़ ये है कि हमने अपने वसाइल का रोना रोया तब भी कि हमारे पास ऐसी चीज़ें नहीं है कि हम किसी मुल्क के साथ लड़ सके या अपने उन मकबूजा इलाकों को वापस ले सके। लेकिन जो उस वक़्त के हालात थे, कश्मीर हमने जिहाद के ज़रिए, कोशिशों के ज़रिए जो आज़ाद कश्मीर आज हमारे पास मौजूद है, ये कुर्बानियों के साथ मिला है। लेकिन जब ये बात आई, ये जमहूरियत जो हमारे अंदर नासूर की तरफ पल पड़ रही है, इन्होंने कहा कि मुज़ाकरात के ज़रिए हम वापस लेंगे। और आज कितने साल हो गए हैं, पूरी एक नस्ल जवान हो चुकी है, बुढ़ापे के अंदर आ चुकी है, लेकिन आज भी वो टेबल टॉक जारी है। इसी तरह फ़लस्तीन के अंदर, चेचनिया, बोस्निया के अंदर तकरीबन 5 लाख के करीब मुसलमान चेचनिया के अंदर शहीद किए गए और ज़ख्मियों की तादाद तकरीबन अदाद शुमार के मुताबिक 15 लाख के करीब बताई जाती है। और मैं ज़्यादा दूर नहीं जाता, ये पाकिस्तान मई के अंदर जब पाकिस्तान पर हमला हुआ, कौन से ममालिक थे जो इसके साथ खड़े थे, जो इसको माली तौर पर सपोर्ट कर रहे थे? 56 ममालिक है मुसलमान, 56 ममालिक। कौन खड़ा था हमारे साथ? किसकी फौज आई हमारे मुल्क के अंदर? रात की तारीखी के अंदर हमारे मुल्क के ऊपर शब खून मारा गया। तो क्या हमने ये कहा कि हम अमेरिका के पास जाते हैं या सऊदीया से कहते हैं कि हमें वसाइल दे दे, या कतर या कुवैत के पास गए? ईरान हमारा हमसाया मुल्क है ना। ये तो अब की बात है जब इसके सर के ऊपर पड़ी तो उसे महसूस हुआ कि मैं दुनिया के अंदर तन्हा हूँ। लेकिन इससे पहले जो फरवरी के अंदर जब पाकिस्तान के ऊपर हमला हुआ, ये भी उसके साथ बराबर का शरीक था। और ये आज भी बात है, चाबहार बंदरगाह किसकी है? ईरान की। उसने किसको दी? ग्वादर के मुकाबला के अंदर जब तुम्हारा सी पैक चला, तो उसने इंडिया को दे दी कि आओ यहाँ पर पाकिस्तान के मुकाबला के अंदर तिजारत करो।
اب موازنہ یہ ہے کہ جب بھی مصیبت آتی ہے تمہارے اوپر آتی ہے، نہ کہ تمہارے آس پڑوس والے، تمہارے ہمسائے تمہارا ساتھ دیں گے۔ ایسے ہی نہیں فرمایا کہ جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے، اور یہ ایسی چیز ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنی پوری زندگی کے اندر جہاد کی تمنا نہیں کرتا، اس کے لیے تیاری نہیں کرتا، دل کے اندر بھی خیال نہیں آتا، وہ نفاق کے اوپر مرتا ہے۔ اور میں نے دیکھا کہ یہ فلسطین جس کے پاس دنیا کی ہر چیز ہے، وسائل ہیں، کیا اس کے پاس روپے پیسے کی کمی تھی؟ بلکہ میں سیرت کی کتاب پڑھ رہا تھا، ضمناً یہ بات کر رہا ہوں، اردن اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے بالکل، اور اس کے چاروں طرف ایک سائیڈ پہ سمندر ہے، باقی تینوں طرف اس کے مسلمان ممالک ہیں۔ اب جب میں نے دیکھا کہ اسرائیل والے جب آئے، یہودی آئے، لٹے پٹے آئے، ان کے پاس اپنا سامان بھی نہیں تھا کچھ کے پاس، جب ان کو بحری جہازوں کے ذریعے اتارا گیا، لیکن وقت بدلتا گیا، انہوں نے اپنی ضروریات کو زمینیں انہی سے خرید، جس طرح ہم نے انگریزوں کو بیچی نا، انہوں نے نو آبادیاتی نظام قائم کیا برِ صغیر کے اندر، اپنے پیروں کو مضبوط کیا، انہوں نے بھی اپنے ہاتھوں سے اپنی زمینوں کو بیچا، اور آج تک یہی کرتے آئے ہیں۔ لیکن اب جب انہوں نے محسوس کیا کہ یہ ایک پٹی اگر اس کو بھی چھین لیا جائے تو پھر کیا ہے، پورا کا پورا ہمارا ملک ہو جائے گا، پورا کا پورا خطہ ہو جائے گا، نقشے کے اوپر ہمارا وجود قائم ہو جائے گا، دنیا کے نقشے۔ اب مشورہ دیا جا رہا ہے کہ آپ لوگ کیا ہجرت کر جاؤ، لیکن قرآن و سنت کیا کہتا ہے کہ تم نے کیا ہے، انفروا خفافا وثقالا، اپنی تیاری رکھو، چاہے تم نکلو، چاہے تم بوجھل ہو، بھاری ہو، ہلکے ہو، کسی بھی کنڈیشن کے اندر ہو، کیا ہے، نکلو۔ اب ان کو بھی نظر آ رہا تھا کہ معاملات خراب ہوں گے وقت آنے کے ساتھ ساتھ، لیکن کیا ہے، انہوں نے کون سی تیاری کی؟ آج بھی وہ اس بات پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں کہ کوئی آئے ہمارے سر پہ آ کر ہاتھ رکھے اور ہماری طرف سے لڑے۔ یہ معاملات ہم نے دیکھے۔ میں نے غرناطہ جو اسپین اس وقت موجودہ ہے، اندلس جس کو تاریخ کی کتابوں کے اندر اس کا پرانا نام، جہاں پر تقریباً 800 سال کے قریب مسلمانوں نے حکومت کی، یہ وہی اندلس ہے جس کو طارق بن زیاد نے فتح کیا۔ کیا تھا، چند مٹھی بھر سپاہی تھے اس کے پاس، اور یہ نہیں تھا کہ پیچھے فوج نہیں ہے یا اس کے پاس وسائل نہیں ہیں۔ موسیٰ بن نصیر جو گورنر ہے افریقہ کا، اس کے پاس بے بہا فوج ہے، چند بھیجے، خلیج کو پار کر کے چلے گئے، اور کیا ہے، یہ عیسائی ملک تھا، انہوں نے اپنی کشتیوں کو جلا دیا، اور 800 سال حکومت کرنے کے بعد جب غرناطہ کے اندر عیسائیوں نے قبضہ کیا نا، جتنی بھی ان کی علمی کتب تھی، انہوں نے چوکوں اور چوراہوں میں لا کر ان کے ڈھیر لگا کر ان کو آگ لگا دی، اور جو باقی تھی ان کو کیا ہے، دریا کے اندر بہا دیا، اس خلیج کے اندر ڈال دیا۔ اور مورخ لکھتے ہیں کہ اس کی سیاہی جب اوراق سے نکل کر پانی کے اندر شامل ہوئی تو پانی کیا، سیاہ رنگ کا ہو۔ اور یہ وہی ہے، شاعر نے کہا نا، جس دور پہ نازاں تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا، ہم خود کو جگانا بھول گئے۔ آج ہم نے کتابیں پڑھی، ہم کہتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی آ جائے، خالد بن ولید آ جائے، محمد بن قاسم آ جائے، محمود غزنوی آ جائے، اور میرے بھائی آنا کس نے ہے؟ جب تیرے اندر خودداری، غیرت، ہمت مر چکی ہے تو پھر کوئی بھی آ جائے تجھے تیرے پاؤں پر کھڑا نہیں کر سکتا۔ فلسطین کی آبادی کتنی ہے؟ آج بھی ان یہودیوں سے فلسطین کی آبادی جو انفرادی قوت ہے وہ زیادہ ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس دور کی بات ہو رہی ہے نا، آپ نے فرمایا تیر سب سے بہترین جنگی سامان ہے، اور اب کیا ہے، اب تو ہماری زمینی جنگ کم ہے، فضائی جنگ کے اوپر سارے ملک انحصار کر رہے ہیں، ڈیپینڈ کر رہے ہیں۔
मई के महीने के अंदर देखा ना, जो अपनी इनफरादी कुव्वत और अपने असले के बलबूते पर पूरी दुनिया को आंखें दिखा रहा है। पाकिस्तान ने उसका गुरूर, उसकी अकड़ चंद घंटों के अंदर खाक के अंदर मिला दी और पूरी दुनिया ने देखा, जो तमाशा देख रही थी। जब इंडिया ने हमला किया, अमेरिका भी मौजूद था, दूसरे मुल्क भी मौजूद थे, सऊदीया भी बैठा था, ईरान भी बैठा था, किसी ने कोई बात नहीं की। बस इस बात के मुंतजिर थे कि ये पाकिस्तान मुसलमान इतने इतराते हैं ना, गुरूर करते हैं देखने के लिए कि आज ये कितने लम्हे कितने पल ठहर सकते हैं। और मुनाफिक जब घर के लोग हो ना, तो फिर बाहर वाला जितना भी कमज़ोर हो वो हिम्मत पकड़ लेता है कि नहीं भाई बात बन जाए। और यही हुआ। मैंने क्लिप, सोशल मीडिया का दौर है, हर कोई देखता है, हर एक के इल्म में हो। ये पीटीआई का एक वज़ीर उमर अयूब, जो वज़ीर तवानाई रहा मेरे ख्याल से, उसने सोशल मीडिया के ऊपर ये बयान दिया कि हमारे पास जहाज़ों के लिए तेल नहीं, टैंकों के लिए तेल नहीं, और लड़ने के लिए क्या हमारे पास असला नहीं है, हमने तो यूक्रेन को दे दिया। और यकीन मानो, वो कहते हैं ना घर का बेदी लंका ढाए, ये हालात हमारे थे। अब वो असला, वो जहाज़ों के लिए तेल, जब ये मेरे ख्याल से 2 साल पहले ये डिफ़ॉल्ट कर रहा था, जनवरी फरवरी के अंदर कह रहे थे दिसंबर के अंदर या जनवरी या फरवरी के अंदर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, सभी ये बातें कर रहे थे ना। तो हमारे हालात जैसे भी हों, मैं शुमाली कोरिया की मिसाल देता हूँ, वहाँ पर बताते हैं कि जब उन्होंने एटमी ये तजर्बात किए ना, अब उन्होंने अमेरिका तक मार करने वाले मिसाइल बनाए। क्या उनकी दुश्मनी है? हमारे पास तो 2700 या इससे कम बेशी से ज़्यादा रेंज के मिसाइल नहीं। उसने बनाए, उसके वहाँ पर पाबंदियाँ, अमेरिका ने पाबंदियाँ लगा दी, लेकिन वहाँ पर क्या लोग खाते नहीं थे, पीते नहीं थे, सोते नहीं थे? क्या उनके पास रहने के लिए जगह नहीं थी? सब कुछ था, तंगी उन्होंने महसूस कर ली। और मैं इसकी मिसाल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना से देना चाहूँ। ग़ज़वा तबूक, गर्मी का मौसम, खजूर की फसलें पक कर तैयार, और आसूदगी के दिन शुरू होने वाले हैं मुसलमानों। और ये शाम का इलाका, सरहदी इलाका, और लड़ाई किसके साथ है? ईसाइयों के साथ, जो उस वक्त की सबसे ताकतवर कौम, जिसकी फौजें पूरे मक्का और मदीना की उतनी आबादी नहीं होगी जितने उसके लश्कर। ऐलान किया गया मदीने के अंदर कोई खजूरों की एक मुट्ठी ला रहा है, कोई अपनी इस्तिताअत के मुताबिक अपने घर का आधा सामान, कोई सारा सामान दे रहा है। हज़रत उस्मान गनी ने मुसलमानों के लिए जिहाद के लिए घोड़े और दूसरा साजो सामान मुहैया किया। किस लिए? कि ताकि जो दुश्मन पर तोल रहा है मदीने के ऊपर हमला करने के लिए, मुसलमानों को सफ़ाई हस्ती से मिटाने के लिए, आपने इतना लंबा सफ़र किया कि वहाँ पर जाकर क़याम किया। और 2 माह तक मुअर्रिखीन कहते हैं कि वहाँ पर आप ठहरे, तकरीबन 1 माह तक, लेकिन कोई भी उनका लश्कर छोटी छोटी मुहिम में, दोमतुल जंदल जो उनका इलाका था, ईसाइयों को मरान था, हज़रत खालिद बिन वलीद को भेजा सिपा सलार बनाकर, उसको गिरफ्तार करके ले आए। वहाँ के जो किलादार था, जो हुक्मरान था, उसको गिरफ्तार करके ले आए। क्या था? ताकत थी ना, गैरत थी, हमीयत थी, और दीन की वो लो उनके अंदर जल रही थी, जिसको जलाना हमारी जिम्मेदारी। हम ये कहते हैं कि जी हमें छुट्टी दे दो, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। मामला दिए हैं कि वसाइल भी हों, सारा कुछ हो, लेकिन हमारे बस की बात नहीं। पाकिस्तान की जंग लगी, हम में से कितने लोग हैं जो बॉर्डर पर गए लड़ने के लिए? कोई एक ऐसा फर्द जिसने एक भी गोली चलाई हो? लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये एहसान है, हमारे पास फौज है, दुनिया की 6ठी बड़ी फौज। इससे बड़े बड़े मुल्क भी हैं, लेकिन क्या है, डंका बजता है तो पाकिस्तान का बजता है। और आज तारीख अपने आप को दोहरा रही है। इज्जत किनकी? मक्का और मदीना वालों की। लेकिन अहमियत किसकी ज्यादा? जिसके पास एटम बम है,
کیا سعودی عرب کے پاس وسائل نہیں؟ قطر کے پاس وسائل نہیں؟ اسرائیل نے اس کے اوپر حملہ کیا پچھلے دنوں کے اندر، رسپانس کیا آیا؟ کچھ بھی نہیں۔ پاکستان کو بلا لیا جی، آ جائیں جی، ہم نے آپ کے ساتھ معاہدے کرنے۔ اور اس سے تقریباً 3 ماہ پہلے امریکہ کے ساتھ انہوں نے معاہدے کیے، قطر نے، سعودیہ نے اور دوسرے ممالک نے اربوں ڈالر کی صورت میں مد کے اندر ان کو پیسہ دیا۔ اور کیا ہے کہ آج پھر پاکستان کی ضرورت پڑی۔ یہ ہمارا ہمسایہ ملک کہتا تھا چائنا کا مال ہے، یہ چلائے گا، پھٹنا ہی نہیں، ان کے جہاز اڑنے ہی نہیں، یہ تو مانگ کر بھکاری ہیں، بھیک منگے ہیں، کھانے کے لیے ان کے پاس روٹی نہیں ہے، پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے۔ اور پھر چشم فلک نے دیکھا کہ میرے رب نے جو ہمیں عزت دی، اللہ رب العزت نے پوری دنیا کے اندر اور عالم کفر کو دکھلا دیا۔ بنیان مرصوص، یہ قرآن کی وہ آیت مبارکہ ہے، کأنہم بنیان مرصوص، کہ اس طرح بن جو گویا سیسا پلائی دیوار۔ اور پھر میرے اللہ نے اس صبر و استقلال کو قائم رکھا اور چند گھنٹوں کے اندر انڈیا نے گھٹنے ٹیک دیے اور اسی امریکہ کے پاس دوڑتا ہوا گیا جو ثالثی بن کر دم ہلاتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ نہیں، بس کر دو۔ جو پچھلے کئی دنوں سے یہ تماشا دیکھ رہا تھا، کیا ہم انسان نہیں؟ کیا ہماری کوئی وقت اور ویلیو نہیں دنیا کے اندر؟ تب سبھی خاموش تھے، کوئی نہیں بولا۔ جب پاکستان کی باری آئی نا تو پھر اللہ نے دکھا دیا۔ اور یہ وہی چیزیں ہیں، اللہ رب العزت فرماتا ہے نا، یہ میں نے آیت مبارکہ پڑھی، یہ سورہ توبہ گھر کے اندر پوری جا کر پڑھ لینا۔ یہ جہاد کے اوپر اس کے اندر آیات مبارکہ ہیں، اس کا ترجمہ پڑھ لینا، تفسیر پڑھ لینا۔ یقین مانو یہ محسوس ہوتا ہے جب پڑھتا ہے نا، دل سے پڑھا جائے تو پھر محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہم گویا میدان جنگ کے اندر کھڑے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا، حدیث کے الفاظ ہیں، سوال کیا گیا اللہ کے نبی، کوئی جہاد سے بھی افضل عمل ہے؟ آپ نے پھر یہ بات فرمائی کہ تو سارا دن قیام کرے، رات کو قیام کرے، روزہ رکھے اور اسے افطار نہ کرے، تو پھر بھی اللہ رب العزت نے اس کا درجہ زیادہ رکھا ہے۔ جنت میں سب سے پہلے جانے والے 3 اشخاص، مجاہد، سخی اور وہ شخص جو اللہ کے دین کا علم رکھنے والا، عالم جس کو کہتے ہیں، جس کو ہم عرف عام کے اندر مولوی کہتے ہیں، جس کی ہمارے معاشرے کے اندر عزت نہیں، اور اس عزت کو خراب کرنے والا بھی مولوی 500 1500 1000 لے کر پورا مہینہ گھر پر پڑھانے کے لیے جاتا۔ اور اسکول کا ٹیچر ہونا، صرف ایک سبجیکٹ کا ٹیچر ہوتا ہے، وہ بھی اس کے گھر جا کر ہم بچے چھوڑ کر آتے ہیں کہ جی اس کو پڑھا دیں، اور پوچھتے ہیں جی کتنے آپ لیں گے؟ وہ کہے گا جی میں نے تو 2000 لینا ہے یا 3000 لینا ہے، خوشی سے دیتے۔ اگر یہی حافظ یا مولوی یا قاری آپ سے مانگ لے کہ میں ایک بچے کا 3000 لوں گا، کو لو جی تھوڑے تے کہڑا وہی لیندی جڑا تسی باڑا نوں ایڈا کر دینا، پڑھانے تو 2 لفظ ہی نے۔ اور یہ بچے بیٹھے ہیں مسجد کے اندر، بڑے بھی بیٹھے ہیں۔ میں یہ بات کہوں گا کہ ذرا اپنے گھروں کے اندر جا کر مشاہدہ کر لینا، پوچھ لینا کہ کس بچے کو ساری نماز آتی ہے، کس بچے کو اچھی طرح وضو کرنا آتا ہے، کس بچے کو غسل کا پتہ ہے۔ اور یہ میں بات اس لیے نہیں کہہ رہا کہ ہمارے بڑے بھی کالجوں اسکولوں کے اندر ہمیں یہ تعلیم و تربیت نہیں دی جاتی، حالانکہ اسلامیات کا پیریڈ ہے، لیکن اس کے اندر نماز پڑھائی جاتی ہے، بچے جہاں بانی کے فن سکھلائے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں کے اندر مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا